اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں۔ آج چیپٹر نمبر 9 میکانزم آف ٹرانسفر آف میٹل میں جو نیکسٹ میکانزم ٹرانسفر آف میٹل کے اندر ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں گے۔ ابھی تک ہم گیس ایکسپینشن اور گریوٹی کا ذکر کر چکے ہیں۔ 2 لیکچر ہم اس چیپٹر کے اوپر دے چکے ہیں۔ آج اسی چیپٹر نمبر 9 کی سیریز کا یہ 3rd لیکچر ہے۔ آپ لوگ ابھی تک کافی حد تک اس چیز سے واقف ہو چکے ہوں گے کہ جو ہماری ہاریزونٹل ویلڈنگ ہے وہ آسان، اور جو ہماری ورٹیکل اور اوور ہیڈ پوزیشن کے اوپر ویلڈنگ ہے وہ قدرے ہاریزونٹل ویلڈنگ سے مشکل کس وجہ سے ہے۔ آپ لوگوں کی جو میٹل کی ٹرانسفر ریٹ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسا ہے۔ ہاریزونٹل کے اندر جو گریوٹی ہے اس کا افیکٹ پازیٹیو آتا ہے، جبکہ ورٹیکل کے اندر کسی حد تک نیگیٹو، اور اوور ہیڈ پوزیشن کے اندر وہ کمپلیٹلی نیگیٹو ہوگا۔ مولٹن میٹل آپ کی بجائے اس کے کہ مولٹن کریٹر ویلڈ پول کے اندر شامل ہو، جو مولٹن میٹل ہے وہ آپ کی نیچے کی طرف گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم لاسٹ لیکچر کے اندر اس ٹاپک کو بڑی ڈیٹیل سے ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے جو دوسرے میکانزمز ہیں مولٹن میٹل کو ٹرانسفر کرنے کے، وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ کی جو مولٹن ڈراپلیٹ الیکٹروڈ کی ٹپ میں سے نکل رہا ہے وہ کس طرح سے مولٹن کریٹر کے اندر شامل کیا جائے گا۔ آج اسی سیریز کا نیکسٹ ٹاپک وچ از الیکٹرو میگنیٹک فورسز ہم ڈسکس کریں گے۔ الیکٹرو میگنیٹک فورسز جیسا کہ آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جیسے ہی کرنٹ کی سپلائی کسی کنڈکٹر میں سے پاس کی جاتی ہے تو وہاں پر ایک خاص قسم کی فورسز کریٹ ہوتی ہیں، ایک خاص قسم کی جو ایک الیکٹرو میگنیٹک فورسز ہیں وہ بن رہی ہوتی ہیں۔ وہ الیکٹرو میگنیٹک فورسز جنرلی ڈائریکشن آف جو کرنٹ ہوتا ہے اس کے پرپینڈیکولر بن رہی ہوتی ہیں۔ اگر ڈائریکشن آف کرنٹ اس طرح ہے، سیدھا ہے، تو پھر وہ بالکل اس طرح سے اس کے 90 کے اوپر بن رہی ہوں گی۔ ہم نیکسٹ جو فگر دیکھیں گے اس میں یہ چیز آپ کو واضح بھی ہو جائے گی۔ الیکٹرو میگنیٹک فورسز کریٹ اے پنچ افیکٹ وین وچ ہیلپ ٹرانسفر اکراس دا آرک۔ الیکٹرو میگنیٹک فورسز آپ کے مولٹن ڈراپلیٹ کو پنچ افیکٹ دیتی ہیں، یعنی کہ الیکٹروڈ کی ٹپ میں سے جو مولٹن میٹل آپ کی بن رہی ہوتی ہے اس کو علیحدہ کرنے میں یہ مدد فراہم کرتی ہیں۔ وین کرنٹ فلوز تھرو دا الیکٹروڈ اے میگنیٹک فیلڈ بلڈ اپ اینڈ سراؤنڈ اٹ۔ جیسے ہی آپ کا جو الیکٹروڈ ہے اس میں سے کرنٹ پاس کرتا ہے تو ایک خاص قسم کی میگنیٹک فیلڈ اس کے ارد گرد پیدا ہو جاتی ہے۔ دا فورسز ایکٹ آن لکوڈ میٹل ڈراپ وین اٹ از اباؤٹ ٹو ڈیٹیچ فرام دا الیکٹروڈ۔ یہ جو فورسز آپ کی میگنیٹک الیکٹرو میگنیٹک فورسز پیدا ہوئی ہیں یہ آپ کے بننے والے مولٹن ڈراپلیٹ جو کہ الیکٹروڈ کی ٹپ پہ بنا ہے اس کو علیحدہ کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ ایز دا میٹل میلٹس کراس سیکشنل ایریا آف دا الیکٹروڈ چینج ایٹ دا مولٹن ٹپ، جیسے جیسے آپ کی مولٹن میٹل الیکٹروڈ کی ٹپ کے اوپر بنتی رہتی ہے، آپ کے جو الیکٹروڈ کا کراس سیکشنل ایریا ہوتا ہے اس کے اندر کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وین دا مولٹن ڈراپ diameter is larger than the electrode, the magnetic force tend to detach the drop۔ جیسے ہی آپ کے وہ مولٹن میٹل کا ڈراپلیٹ کا جو سائز ہے وہ الیکٹروڈ کے سائز سے بڑا ہوتا ہے، اسی وقت یہ فورسز ایکٹ کرتی ہیں، یہ اثر انداز ہوتی ہیں اور آپ کے بننے والے جو قطرہ ہوتا ہے، جو ڈراپلیٹ ہوتا ہے، اس کو وہ علیحدہ کر دیتی ہیں۔ when there is constriction or necking down which occur when the molten drop is about to detach, the magnetic forces act away from the point of constriction in both direction۔ جیسے جیسے نیکنگ سٹارٹ ہوتی ہے، نیکنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے مولٹن ڈراپلیٹ کا الیکٹروڈ کی ٹپ میں سے علیحدہ ہونا سٹارٹ ہوتا ہے جس وقت، اس کو بیسیکلی ہم نیکنگ ڈاؤن کہتے ہیں، اسی کو ہم کنسٹرکشن کا نام دیتے ہیں۔ تو اس وقت یہ جو فورسز ہوتی ہے الیکٹرو میگنیٹک فورسز، یہ آپ کے جو ڈراپلیٹ ہوتا ہے اس کو مزید فورسز فراہم کرتی ہیں، اس کو مزید پاور سے علیحدہ کرتی چلی جاتی ہیں۔ وین کرنٹ از پاسڈ تھرو اے وائر there are created a magnetic force which act as 90 degree to the direction of current flow. Thus the molten globule in contrast with electrode tip act as a electrical conductor, and in this way it is subjected to magnetic forces۔ آپ لوگ الیکٹریکل فنومنا جس کے اندر یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسی وائر میں سے کرنٹ کو پاس کروایا جائے گا تو اس کے اندر
الیکٹرو میگنیٹک فورسز کریٹ ہوں گی. وہ جو الیکٹرو میگنیٹک فورسز کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں وہ ڈائریکشن آف فلو آف کرنٹ کے 90 ڈگری کے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں. ان الیکٹرو میگنیٹک فورسز جو وہاں پر پیدا ہو رہی ہیں ان کا خاص قسم کا ایک ایفیکٹ ہے, ان کی خاص قسم کی ایک فورس ہے. ہم نے اسی فورس کا استعمال کرنا ہے اور مولٹن گلوبیول کو آپ کے الیکٹروڈ کی ٹپ میں سے علیحدہ کر لینا ہے. دس اٹریکشن ایڈ in the transfer of metal in the vertical, overhead and horizontal position. یہ جو فورسز ہیں الیکٹرو میگنیٹک فورسز ہیں یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں کہ ہم کسی بھی ڈائریکشن میں ویلڈ کر رہے ہو, چاہے وہ ورٹیکل ہے, چاہے وہ اوور ہیڈ ہے, چاہے وہ ہاریزونٹل پوزیشن ہے, آپ کا مولٹن ڈراپلیٹ الیکٹروڈ کی ٹپ میں سے انہی فورسز کی وجہ سے سیپریٹ ہو جائے گا, جیسا کہ آپ کو اس ڈائیگرام کے اندر وضاحت کی جا رہی ہے. ڈائریکٹ کرنٹ الیکٹروڈ پازیٹیو پولیرٹی کا استعمال کیا جا رہا ہے. آپ کی جو لیفٹ سائڈ پہ ڈائیگرام بالکل اسٹریٹ الیکٹروڈ ہے اس کے اندر جو فورسز ہیں ان کو دیکھنا قدرے مشکل ہے, کیونکہ یہ ڈائیگرام آپ کی 2 ڈائمینشنل ڈائیگرام ہے. 3 ڈائمینشنل ڈائیگرام ہوتی تو اس میں دکھا جا سکتا تھا. آن دا ادر ہینڈ جو رائٹ سائڈ پر ڈائیگرام آپ کو اسٹوڈنٹس نظر آ رہی ہے اس کے اندر الیکٹرو میگنیٹک فورسز کے ایفیکٹ کو بخوبی دیکھا جا سکتا ہے. جس وقت ہم نے الیکٹروڈ کی ڈائریکشن کو تھوڑا سا ٹلٹ کیا تو ہمیں جو الیکٹرو میگنیٹک فورسز ہیں وہ بظاہر اسی جگہ پر نظر آ رہی ہیں جہاں سے مولٹن ڈراپلیٹ آپ کا سیپریٹ ہو رہا ہے. جیسے ہی کنڈکٹر میں سے کرنٹ کو پاس کیا آپ نے تو ایک خاص قسم کی الیکٹرو میگنیٹک فورسز ڈائریکشن آف فلو آف کرنٹ کے 90 ڈگری کے اوپر پیدا ہوئیں. جیسے ہی آپ کے ٹیمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے مولٹن ڈراپلیٹ پروڈیوس ہوا, وہ مولٹن ڈراپلیٹ جو الیکٹروڈ کی ٹپ پر بنا ہے اس کو یہ فورسز سیپریٹ کرتے ہوئے آپ کی بیس میٹل کے ساتھ شامل کر دیں گی. نیکسٹ جو ایفیکٹ ہم نے ڈسکس کرنا ہے وچ از الیکٹرک فورسز. الیکٹرک فورسز کرنٹ کی سپلائی سے ہمارے پاس جو فورسز کریٹ ہوتی ہیں ایک خاص قسم کی, وہ ان کو ہم الیکٹرو میگنیٹک فورسز کا نام دیتے ہیں. کرنٹ کی جو سپلائی ہے, جو کرنٹ آپ کا ہے اس کے اندر بھی خاص قسم کی فورسز ہوتی ہیں. ان فورسز کا استعمال بھی میکانزم آف ٹرانسفر آف میٹل کے اندر کیا جا سکتا ہے. دا الیکٹرک فورسز ڈیو ٹو وولٹیج ڈفرینس ان دا آرک. آرک کے اندر وولٹیج کی جو فرق ہے اس کی وجہ سے ایک خاص قسم کی فورسز کریٹ ہو رہی ہوتی ہے, انہی کو ہم الیکٹرک فورسز کا نام دیتے ہیں. کیا کرتی ہیں یہ فورسز؟ پل دا گلوبیول وچ از ٹیکن اوے بائی دا الیکٹرو میگنیٹک فورس in some direction as arc regardless of position in which welding is carried out. جیسے ہی الیکٹرو میگنیٹک فورسز پنچنگ ایفیکٹ کے ذریعے مولٹن گلوبیول کو الیکٹروڈ کی ٹپ میں سے علیحدہ کریں گی, یہ الیکٹرک فورسز کیا کریں گی, اس کو ایک خاص ڈائریکشن سے فارورڈ کر دیں گی. فارورڈ کہاں پر کریں گی؟ آف کورس وہ آپ کی بیس میٹل کے اندر فارورڈ کر دیں گی. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ الیکٹرو میگنیٹک فورسز اور الیکٹرک فورسز کا متفقہ استعمال, ان کا جوائننگ سے استعمال ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم اوور ہیڈ پوزیشن کے اندر بھی اپنی مولٹن میٹل کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. دا یوز آف ڈائریکٹ کرنٹ اسٹیٹ پولیرٹی الیکٹروڈ از جنرلی ایڈ بائی دا الیکٹرک فورسز. آپ اگر ڈائریکٹ کرنٹ اسٹیٹ پولیرٹی کا استعمال کرتے ہیں تو الیکٹرک فورسز کا اچھا خاصا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اسی لیے جو اوور ہیڈ پوزیشن پہ ویلڈنگ ہے وہ ہم ڈائریکٹ کرنٹ اسٹیٹ پولیرٹی کے ساتھ ہی پریفر کی جاتی ہے. لاسٹ ون جو کہ میکانزم آف ٹرانسفر آف میٹل کے اندر فورسز کو استعمال کرتے ہوئے ٹرانسفر کو میٹل کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے, وچ از سرفیس ٹینشن. سرفیس ٹینشن افیکٹس when filler metal and slag globule or without the use of gravity comes close to each other with molten base metal in the joint. خاص قسم کی سرفیس اٹریکشن کی وجہ سے, خاص قسم کی سرفیس کے کھنچاؤ کی وجہ سے وہ جو سرفیس ٹینشن ہوتی ہے یہ بیسیکلی ایک فزیکل فینومنا ہے. اس فزیکل فینومنے کی وجہ سے خاص قسم کی فورسز ہوتی ہیں, ان فورسز کو ہم میکانزم آف ٹرانسفر آف میٹل کے اندر یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے مولٹن میٹل اور جو سلیگ ہے وہ جیسے ہی الیکٹروڈ کی ٹپ میں سے علیحدہ ہوگی تو ایک خاص طرف وہ کھنچی چلی جائے گی. وہ کون سی جگہ ہوگی؟ وہ آپ کی بیس میٹل ہوگی. بیس میٹل کے اندر موجود جو مولٹن میٹل ہے وہ اس طرف اپنے ایک دوسرے کے اندر ایک خاص قسم کی کھنچاؤ رکھتی ہوں گی. وہ جو کھنچاؤ ہوگی اس کھنچاؤ کی فورسز کی وجہ سے آپ کی جو مولٹن ڈراپلیٹ, مولٹن گلوبیول آپ کا میٹل کا یا پھر سلیگ کا علیحدہ ہوتا ہے وہ جاتا ہے اسی ڈائریکشن میں جس ڈائریکشن میں آپ کی مولٹن میٹل موجود ہوتی ہے. سرفیس ٹینشن not only affect the liquid filler metal and slag globule in the cavity
but also ensure their appreciable retention in horizontal, vertical and overhead position. جو سرفیس ٹینشن کی فورسز ہیں ان کی وجہ سے ہم بڑی آسانی سے اوور ہیڈ پوزیشن کے اندر بڑی آسانی سے ورٹیکل پوزیشن اور اسی طرح سے ہاریزونٹل پوزیشن کے اندر اپنی ویلڈنگ کو اختتام پر لے کر آتے ہیں، اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم ویلڈنگ کو پرفارم کر سکیں. اٹ از آلسو ڈٹرمنس دا شیپ آف دا ویلڈ کنٹور. آپ سرفیس ٹینشن کی فورسز کا استعمال کرتے ہوئے بڑی اچھے طریقے سے جو ویلڈ بیڈ کا کنٹور ہے اس کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں. کنٹور کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹس شیپ، اس کی شکل کس طرح سے آپ نے ظاہر کرنی ہے، آپ بڑی آسانی سے اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. دیٹس آل فار ٹوڈیز لیکچر. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ ٹائم ہم ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے. ابھی کے لیے اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.